کلاس آج اسلامیات کی ہماری پہلی کلاس ہے، اور سب سے پہلے ہم اسلامیات کا جو بورڈ کا پیپر کا پیٹرن ہوتا ہے، اس کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد میں سورۃ الانفال جو کہ قرآنی آیات جو پہلا حصہ ہے، اس کی پہلی صورت ہے، اس کے پہلے رکوع کو انشاءاللہ ہم پہلے تو سورہ انفال کا جو ہے وہ تعارف، اس کا شان نزول، اس کی وجہ تسمیہ، اور اس کو ہم جو ہے وہ سمجھیں گے، اور پہلا رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آپ تمام طلبہ و طالبات سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی کتابیں کھول لیں اور پیج نمبر 9 آپ کی اسلامیات کی کتاب کا سورہ انفال کا جو پہلا رکوع ہے وہ کھول لیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ انفال کے تعارف سے پہلے اور اس کو پڑھنے سے پہلے ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں، اور اسلامیات کا جو پیپر کا جو طریقہ ہے بورڈ کا، وہ ہم جو ہے وہ سمجھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پڑھنے میں جو ہے وہ سہولت رہے۔ اسلامیات کے پیپر میں ہمارے جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہمارا پیپر ہوتا ہے اسلامیات کا، اور اس کے پہلے حصے میں حصہ معروضی سوال نمبر 1 ہے جو کہ 15 نمبر کا ہوتا ہے، اور پوری کتاب سے تینوں حصوں سے ہمارا اسلامیات کی کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ قرآنی آیات کا ہے جو کہ سورہ انفال، سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ، ان 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث مبارکہ اس حصے میں شامل ہیں۔ اسی طرح تیسرا حصہ ہمارا موضوعاتی مطالعہ، بیانیہ سوالات، تفصیلی سوالات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس موضوعاتی مطالعے میں ہمارے 8 چیپٹر ہیں۔ اس طرح یہ پورا اسلامیات کی کتاب جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ بورڈ کے پیپر میں پہلا سوال جو حصہ معروضی MCQs ہے، یہ 15 نمبر کا ہوتا ہے، اور پوری کتاب سے 15 MCQs آتی ہیں جو کہ ہمیں حل کرنی ہوتی ہے۔ ایک خالی جگہ، ایک MCQs جو ہے وہ 1 نمبر کی ہوتی ہے۔ یہ پہلا سوال ہے۔ اسی طرح اور یہ حصہ معروضی لازمی ہے، پہلا سوال جو 15 نمبر کا حصہ بے کے اندر مختصر سوالات پر مشتمل یہ حصہ ہوتا ہے، اور اس میں سوال نمبر 2 جو ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ بورڈ میں 4 قرآنی آیات اور 4 احادیث، ٹوٹل 8 قرآنی آیات اور احادیث دی جاتی ہیں۔ اس میں سے اسٹوڈنٹس کو 5 کوئی سی بھی قرآنی آیات یا احادیث آپ نے کرنی ہوتی ہیں، اور ایک آیت کے اور ایک حدیث کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ ٹوٹل یہ 10 نمبر کا جو ہے وہ سوال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 جو کہ قرآنی آیات اور احادیث پر مشتمل ہے، کوئی سی 5 قرآنی آیات اور احادیث آپ نے کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 3 جو ہے وہ مختصر سوالات پر مشتمل ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مختصر سوالات جو ہے وہ پوری بک سے دیے جاتے ہیں، قرآنی آیات کے پورشن سے بھی، احادیث کے پورشن سے بھی، اور موضوعاتی مطالعے سے بھی۔ ٹوٹل 8 یا 9 مختصر سوالات دیے جاتے ہیں، اس میں سے آپ نے 6 مختصر سوال کرنے ہوتے ہیں۔ ایک سوال کا 3 نمبر ہوتے ہیں، اور ٹوٹل یہ 18 نمبر، ٹوٹل جو ہے وہ 18 نمبر ان سوالات کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے، آپ نے 6 سوالات کرنے ہوتے ہیں، اور ٹوٹل 18 نمبر کا یہ سوال نمبر 3 جو کہ مختصر سوال پر مشتمل ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 جو ہے وہ اصطلاحات کی تعریف آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ یہ بورڈ میں 6 اصطلاحات دی جاتی ہیں، اور 6 میں سے کوئی 4 آپ نے کرنی ہوتی ہیں۔ ایک اصطلاح کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور ٹوٹل یہ 8 نمبر پر مشتمل ہوتی ہے۔ اصطلاح سے مراد جو ہے وہ اصطلاح یعنی کوئی بھی چیز، جیسے الممتحنہ، انفال، احزاب، آئلی زندگی، قرآن مجید، صبر، شکر، ان کی تعریف آپ نے مختصراً بیان کرنی ہوتی ہے۔ 3 سے 4 لائن پر مشتمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے، فی الحال تو ہم پیپر کا پیٹرن سمجھ رہے ہیں۔ یہ اصطلاحات جو ہے وہ 8 نمبر کی ہوتی ہیں۔ آخری جو پورشن ہے، آخری حصہ، وہ ہے حصہ جیم۔ حصہ جیم جو ہے تیسرا حصہ، یہ تفصیلی جوابات کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ نمبر بے آپ دوبارہ سمجھ لیجئے، غالباً آواز میری جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچی تھی۔ حصہ بے جو ہے وہ مختصر سوالات کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔
اور اس میں سوال نمبر 2 جو ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں 4 قرآنی آیات اور 4 احادیث دی جاتی ہیں، ٹوٹل 8 آیات اور احادیث آتی ہیں۔ آپ نے اس میں سے 5 کرنی ہوتی ہیں، 1 کے 2 نمبر ہوتے ہیں، ٹوٹل یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 3 بیٹا مختصر سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ہماری مختصر سوالات جو ہے پوری کتاب میں سے آتے ہیں۔ قرآن آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا بیٹا، مختصر سوالات جو ہے وہ 18 نمبر کے ہوتے ہیں اور پوری کتاب میں سے مختصر سوالات آتے ہیں۔ قرآنی آیات، احادیث اور موضوعاتی مطالعہ تینوں پورشنز میں سے مختصر سوالات آتے ہیں، اور ٹوٹل آپ نے 6 سوال کرنے ہوتے ہیں، ایک سوال کا 3 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 یا 9 مختصر سوالات بورڈ جو ہے آپ کو پیپر میں دیتا ہے، اس میں سے آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، 6 سوالات آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرا بیٹا کوشچن نمبر 4 جو ہے سوال نمبر 4 مختصر حصے کے اندر سے وہ اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ اصطلاحات جو ہے وہ بورڈ میں 6 دی جاتی ہیں، اور 6 میں سے 4 اصطلاحات آپ نے کرنی ہوتی ہیں، ایک اصطلاح 2 نمبر کی ہوتی ہے۔ بیٹا اصطلاحات سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر انفال سورت کا نام ہے، احزاب سورت کا نام ہے، ممتحنہ سورت کا نام ہے۔ اسی طرح موضوعاتی مطالعے میں سے آئلی زندگی ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، اور صبر ہے، شکر ہے، ختم نبوت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی آپ نے مختصراً تعریف بیان کرنی ہوتی ہے، جس کو بورڈ جو ہے کتاب کے اندر جو ہے اس کو اصطلاح کا نام دیا گیا ہے۔ یہ 8 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اس طرح بیٹا یہ مختصر سوالات کا جو پورشن ہے آپ کا حصہ بے، وہ قرآنی آیات اور احادیث ایک سوال، مختصر سوالات دوسرا سوال، اور اصطلاحات یہ تیسرے سوال، ان 3 سوالوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیٹا پیپر میں آخری حصہ جو ہے وہ حصہ جیم ہے۔ حصہ جیم تفصیلی جو بیانیہ سوالات ہوتے ہیں اس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اس کے آپ نے تفصیلی جواب دینے ہوتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل بیٹا 5 سوالات جو ہے بورڈ آپ کو دیتا ہے، اس میں سے آپ نے کوئی سے اینی ون 3 کوشچن 3 سوالات آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے ٹوٹل 24 نمبر ہیں، ایک سوال کے 8 نمبر ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارا پورا یہ اسلامیات کا پیپر جو کہ ایم سی کیوز حصہ معروضی سے شروع ہوتا ہے اور بیانیہ سوالات پر ختم ہوتا ہے، یہ ٹوٹل 9 سوالات بنتے ہیں جن کے 75 نمبر ہیں۔ یہ ترتیب آپ کو اس لیے میں نے شروع میں بتا دی تاکہ جب ہم اسلامیات کی کتاب کا آغاز کریں گے تو آپ کے ذہن کے اندر یہ رہنا چاہیے کہ کس سوال کی کیا اہمیت ہے، کس کے کتنے نمبر ہیں، اور کس طریقے سے اس کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو پیپر کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب آپ لوگ اپنی کتابیں کھول لیجئے، پیج نمبر 9 میں نے آپ سے کہا تھا سورہ انفال، آج ہم پہلا رکوع پڑھیں گے۔ یہ پہلا رکوع الدرس الاول آیت نمبر 1 سے 10 پر مشتمل ہے، 10 آیات پر مشتمل یہ پہلا رکوع ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ انفال کے حوالے سے اس کا تعارف، اس کا شان نزول اور کس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ بیٹا سورہ انفال نبی کریم، سر آواز نہیں آ رہی جی، سر آ رہی آواز؟ نہیں آ رہی، آرام سے بولیں۔ جی سر آ رہی ہے سر؟ سر یہ کہہ رہے ہیں اونچا بولیں لیکن درمیان میں اب ابھی بھی نہیں آ رہی آواز؟ اچھا بیٹا آواز کا تھوڑا پرابلم تھا، معذرت۔ اب ہم سورہ انفال کا تعارف جو ہے کہ سورہ انفال کس موقع پر نازل ہوئی اور اس کا کیا شان نزول ہے اور وجہ نزول اس کی جو ہے وہ کیا بنی اور اس کا کیا تعارف ہے۔ بیٹا سورہ انفال جو ہے وہ مدنی صورت ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر 75 آیات ہیں، 75 آیات ہیں، اور 10 رکوعوں پر مشتمل یہ صورت ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 کے آخر اور پارہ نمبر 10 کے شروع پر مشتمل ہے۔ پارہ نمبر 9 کے آخر اور پارہ نمبر 10 کے
آغاز کے پر مشتمل یہ صورت ہے جس میں 10 رکوع ہیں، اور یہ صورت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 2 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کا نام انفال ہے، اور قرآن مجید کی جو اس صورت کی جو پہلی ہی آیت ہے اسی میں اس صورت کا نام موجود ہے، انفال۔ بیٹا انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے۔ نفل جو ہے وہ خرچ کرنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر قرآن کی اصطلاح کے اندر جو قرآن نے اس سے مراد لی ہے وہ ہے مال غنیمت۔ اس انفال سے مراد جو ہے قرآن نے مال غنیمت لی ہے، اور وجہ نزول جو اس کا ہے وہ بھی یہی تھا کہ غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح ہوئی تو اس وقت صحابہ میں مسلمانوں میں اس بات پر مال غنیمت کی تقسیم پر اختلاف ہوا تھا، اور یہ صورت جو ہے غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں غزوہ بدر پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ تو تھا اس کا سر آواز کٹ رہی ہے، یہ دیکھیں کنیکشن کا مسئلہ۔ بیٹا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے تو تھم کا نشان مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آواز بیٹا کلیئر ہے تھم کے نشان سے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، سورہ انفال میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سورہ انفال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر کفار اور مسلمانوں کے درمیان اسلام کا پہلا معرکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہ کس وقت کس موقع پر ہوئی؟ سن 2 ہجری شعبان کے مہینے میں ابو سفیان جو کہ بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے، پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، تو کفار کے ایک سردار تھے، وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے شام کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرے تو ان کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں مسلمان ان کے اوپر حملہ نہ کر دیں اور سارا تجارتی سامان اپنے قبضے میں نہ لے لیں۔ اس خطرے کی پیش نظر ابو سفیان نے مکہ کے سرداروں کو یہ پیغام بھیجا کہ مسلمان جو ہے وہ ہمیں تنگ کریں گے یا ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے، لہٰذا آپ ہماری مدد کو آئیں۔ کفار اور سرداران قریش کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم چند ہی دنوں پہلے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور وہ انتہائی بے چین اور بےتاب تھے کفار کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بخیر و عافیت ان کے جو ہے وہ چنگل سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے، لہٰذا ان کے دلوں میں پہلے ہی جو ہے وہ ایک بغاوت اور ایک غصہ۔ سر نیٹ کا ایشو ہے، کیا کریں؟ اچھا بیٹا، آواز کا پرابلم تھا۔ تو اس طرح وہاں سے ابو جہل اور سرداران قریش نے جو ہے وہ باقاعدہ حملے کی تیاری کی مدینہ منورہ کے اوپر، اور تمام جو ہے وہ نوجوانوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم نے مدینہ منورہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنا ہے اور مسلمانوں کو اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کام تمام کرنا ہے۔ اس طرح مکہ معظمہ سے ان سرداران قریش کی قیادت کے اندر تقریباً 1000 کا لشکر، جو کہ جس میں اچھے خاصے گھوڑے تھے، اونٹ تھے اور ساز و سامان تھا، تمام چیزیں تھیں، وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ بھائی ایک مکہ سے کفار کا لشکر آ رہا ہے اور دوسرا یہ تجارتی لشکر ہے، تو اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے کہ آیا کس طرح ہم جو ہے آیا کفار کے لشکر سے مقابلہ کیا جائے یا تجارتی قافلے کے اوپر جو ہے وہ ہم ان سے مقابلہ کر کے اور ان سے جو ہے وہ سامان جو ہے وہ لے لیں۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے وہ مشورہ یہی بات تھی کہ
جو تجارتی قافلہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس سے مقابلہ کریں اور مال غنیمت جو ہے وہاں سے تجارتی سامان جو ہے اس کو ہم اپنے قبضے میں لیں، تاکہ ہمارے حالات بھی جو مدینہ منورہ میں انتہائی ابتر حالات تھے اور قسم پرسی کی جو ہے زندگی مسلمان جو ہے وہ گزار رہے تھے، کہ ہمارے حالات بھی بہتر ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ کچھ اور چاہ رہے تھے۔ اللہ رب العزت یہ چاہ رہے تھے کہ کیونکہ اب تک دین اسلام اور مسلمان دبے ہوئے تھے، ابھی تک ظلم و ستم کا شکار تھے۔ مکہ کی زندگی کے اندر جو 13 سالہ دور گزرا تھا اس میں کفار کے ظلم و ستم ہی سہے تھے مسلمانوں نے۔ اللہ رب العزت کی یہ منشا تھی کہ مسلمانوں کو طاقت اور قوت ملے اور اس جنگ میں فتح کے نتیجے کے اندر مسلمان عرب کے اندر جو ہے ایک مقام اور ایک جماعت کی حیثیت سے جو ہے ابھر کر سامنے آئیں اور قوت اور طاقت ان کو جو ہے وہ ملے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی بات پوچھی تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہم جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ پھر مکہ معظمہ سے جو کہ مکی صحابہ تھے مہاجرین، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے وہ بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے وہ اس طرح نہیں کریں گے کہ جس طرح کہ یہودیوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جو ہے وہ جا کے لڑو، ہم نہیں لڑتے، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو ایک جو مدینہ منورہ کے صحابہ میں سے انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں۔ اور پھر انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اور ہم مکمل آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں دریا کے اندر یا سمندر کے اندر بھی گرنے کا کہیں گے تو ہم اس کے اندر بھی کود پڑیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اطمینان کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس جنگ کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ کفار گھوڑوں، اونٹوں، ساز و سامان اور تمام جنگی اسلحے کے ساتھ لیس تھے، جبکہ مسلمانوں کی 313 تعداد کے اندر جو چند گھوڑے تھے گنتی کے اونٹ تھے اور بہت ہی کم تلواریں اور نیزے ساز و سامان تھا۔ یہ کیفیت تھی کہ مسلمانوں نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ کر اس سے تلوار کا جو ہے وہ کام لیا تھا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان 313 مسلمانوں کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر پہنچے تو آپ نے جو ہے اونچی جگہ کے اوپر کی جگہ کے اوپر جو ہے پڑاؤ ڈالا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ گئے تھے، اور خیمے لگائے اور دور دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے لگائے اور صحابہ کو کہا کہ فاصلے سے جو ہے وہ خیمے لگائیں اور شمع روشن کر دیں۔ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن جب دیکھے تو اس کو اندازہ ہو کہ مسلمان تعداد کے اندر زیادہ ہیں، دور دور 4 کا 3 کا گروپ بنا کے دور دور خیمے لگا دیے اور مشعلیں جلا دی تاکہ کفار یہ سمجھے کہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو ہے وہ دعا کی اور کہا کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں کہ جو میں یہاں بدر کے میدان میں لے کر آ گیا ہوں، اگر یہ لوگ آج ان کو شکست ہو گئی تو رہتی دنیا تک کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دی کہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اگلے دن جب جنگ کے لیے تیاری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کی صف بندی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صفوں کو جو ہے وہ ترتیب دیا اور اس کے بعد میں اپنے نیزے کے ذریعے جگہوں پر نشان لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں پر ابو جہل قتل ہوگا، یہاں پر عتبہ قتل ہوگا، یہاں شیبہ قتل ہوگا۔ اس طرح مسلمانوں کو مزید اس کے اندر جو ہے وہ ہوئی دھارس ہوئی۔ جب غزوہ شروع ہوا اور بہت سخت جو ہے وہ مقابلہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح و نصرت سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار کیا اور کفار کو جو ہے وہ شکست فاش ہوئی۔ بدترین شکست جو ہے کفار کو ہوئی۔ کفار کے 70 آدمی جو ہے وہ قتل ہو گئے، اتنے ہی جو ہے وہ قید ہوئے اور سارا مال چھوڑ کر کفار جو ہے وہ بھاگ گئے۔ اس طرح یہ سارا مال غنیمت جو تھا جس کو قرآن نے انفال کا نام دیا، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی تعداد میں نے آپ کو بتائی 313 تھی، اس میں مسلمانوں کے صرف 14 جو ہے
وہ صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، ان میں سے 8 مرد تھے اور 6 خواتین تھیں۔ یہ اسٹوڈنٹس، طلبہ و طالبات، یہ مختصر سا غزوہ بدر کا تعارف تھا ابتدائی، کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بدر کے میدان میں پہنچے، کیا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے، فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کو اس غزوے کے اندر فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ جب مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی، کفار وہاں سے بھاگ گئے، تو اب صحابہ، کیونکہ مکی صحابہ تھے، مہاجرین اور انصار، پہلا موقع تھا جنگ کا، اس سے پہلے کبھی جنگ نہیں کی تھی۔ 13 سالہ مکی زندگی کے اندر تو ظلم و ستم اور آزمائشیں اور مصیبتیں تھیں، یہاں پر اس موقع کے اوپر، اور کفار کا پہلے عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ جب بھی جو لشکر بھی، جو قافلہ بھی، جو قبیلہ بھی جنگ جیت جاتا تھا، وہ مال غنیمت کو لوٹتے تھے، جو جتنا طاقتور ہوتا تھا اتنا زیادہ سامان اس کے حصے میں آ جاتا تھا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اس بات پر دونوں انصار اور مہاجری کے اندر اختلاف ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں مال غنیمت کے، ہماری زیادہ قربانیاں ہیں۔ انصار نے کہا نہیں، ہماری زیادہ قربانیاں ہیں۔ یہ اختلاف جب ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اختلاف کو حل کرنے کا کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بعد یہ پوری صورت نازل کی، اور اس کا آغاز ہی پہلی آیت جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ پہلا رکوع سورہ انفال کا میں نے پہلے کہا تھا، رکوع نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 1 اور 10 کے اوپر مشتمل ہے۔ تو بیٹا کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس کی تلاوت کون کرے گا؟ سر کسی ایک بچے کو جو ہے آپ جی بیٹا ہینڈ ریز کریں، کون تلاوت کرے گا پہلی آیت کی؟ جی جی بیٹا حارث النبی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور آیت نمبر 1 کی صرف تلاوت کیجیے گا۔ حارث النبی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بیٹا سعد محمود، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سعد محمود جی، سعد محمود جی، فیض بن سلیم اسما قیوم، اسما قیوم بیٹا آپ آواز سن رہی ہیں میری؟ اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ بیٹا اگر آواز میری آ رہی ہے تو ہاتھ ہینڈ ریز کر دیں آپ لوگ۔ ہم بیٹا آواز میری آ رہی ہے؟ ویری گڈ۔ اسامہ عامر بیٹا آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور آپ آیت نمبر 1 کی تلاوت کیجیے۔ ٹھیک ہے بیٹا عمیر، جزاک اللہ۔ شاہزین ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ کی، جزاک اللہ۔ آپ اسامہ عامر اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ جی سر۔ جی بیٹا آیت نمبر 1 کی تلاوت کیجیے اسامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ شاباش بیٹا، ترجمہ پڑھیے گا اس کا۔
شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ بیٹا اسامہ عامر، جزاک اللہ، آپ نے آیت نمبر 1 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا مال غنیمت، انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، اور اس وقت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ رہے تھے کہ مال غنیمت کے حوالے سے کیا جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر فرمایا یسألونک عن الانفال، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے، تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مجاہد لوگ، مجاہدین آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرمائیے قل الانفال للہ والرسول، ٹھیک ہے، کہ کیا حکم ہے، پوچھتے کیا ہیں کہ کیا حکم ہے، کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے؟ مجاہدین صحابہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے خاموش کر دیا تمام مسلمانوں کو، تمام صحابہ کو، کہا کہ دیکھو آپس میں اختلاف کر رہے ہو مال غنیمت کے اوپر، مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اب معاملہ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ بتائی اللہ نے کہ مال غنیمت کا حکم یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس خاموش۔ دوسری بات یہ کہ پس اب تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، تقوی کی زندگی گزارو، واصلحوا ذات، اور آپس میں صلح رکھو، آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تم مسلمان ہو، ابھی غزوے سے پہلے جو تمہاری کیفیت تھی ایک ایمانی کیفیت تھی، مال غنیمت آتے کے ساتھ ہی اس کیفیت میں تبدیلی آ گئی، تم اختلافات کا شکار ہو رہے ہو۔ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں اور آپس میں صلح رکھیں۔ پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر ایمان رکھتے ہو، ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو۔ اب اس کا اس آخری حصے کا جو لفظی ترجمہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم، اگر تم مومن ہو، مومنین مومن ہو۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، مجاہدین کی اس سوال کے جواب میں، اس اختلاف کے جواب میں پوری بات بیان فرمائی۔ پہلے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، پھر فرمایا کہ مسلمانوں کا کام، مجاہدینوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، آپس میں اختلافات کا شکار نہ ہو، آپس کے اندر صلح رکھیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ کام تمہارا اختلاف کرنا نہیں ہے، مسلمانوں کا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہو، تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلی آیت، آیت نمبر 2 کون پڑھے گا؟ فیض بن سلیم بیٹا اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ فیض بن سلیم ہیں موجود؟ سعد محمود بیٹا، ابو بکر احمد، ابو بکر ہینڈ ریس کریں اپنا، ابو بکر ہاں۔ فیض بن سلیم بیٹا آپ پڑھیے آیت نمبر 2۔ فیض بن سلیم میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ جی بیٹا آپ آیت نمبر 2 پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بیٹا آیت نمبر 3 اور 4 بھی پڑھ لیجیے. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. جزاک اللہ. بیٹا ترجمہ پڑھیے اس کا. مومن تو وہ ہے کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ڈر جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. یہ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے. جزاک اللہ بیٹا فیض بن سلیم. اچھا بیٹا، اب یہ ہم نے 4 آیات اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. ہماری کلاس کا ٹائم تقریباً جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم اسی پہلے رکوع کی آیات کا ترجمہ اور جو ہے وہ مکمل کریں گے. اور آیت نمبر 2، 3 اور 4 جو ہے اس کی تشریح، اور مزید جو اگلی آیات ہیں ان کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. اور آپ نے جو ہے وہ یہ آپ دیکھیے گا پیج نمبر 11 کے اوپر آیات کی میننگ آپ کی ایکسرسائز کے اندر موجود ہے. یہ آپ نے الفاظ معنی اپنے رجسٹر کے اوپر جو ہے وہ لکھنے ہیں. اور پیج نمبر 12 کے اوپر آخری سوال جو ہے وہ آیات کا جو عبارات ہیں، ٹھیک ہے، 3 دی ہوئی ہیں، الف بے جیم، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اور نمبر جیم پہ ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ پیج نمبر 9 کے اوپر تینوں آیات کے جو ہے وہ ترجمہ آیات موجود ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری. تینوں آپ یہاں سے جو ہے وہ اس کو نوٹ کریں گے اپنے رجسٹر کے اوپر اور اس کا ترجمہ لکھیں گے. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی کلاس کے اندر اس کے جو ہے مزید جو آیات رہ گئی ہیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح وہ ہم جو ہے وہ کریں گے.